پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سلام اعوذ باللہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تزلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض سامنے سرکار دو عالم کی محکم مستند اور مسلم حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ روز میں کہتا ہوں ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں۔ ابھی وزن کی طرف ہم ابھی آئے ہیں، لیکن مستقل طور پہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دو برابر کی وزنی چیزیں دو ہیں، کمال ایک ہے، چیزیں دو ہیں، صفات ایک ہے۔ خدا جانے اس بنانے والے نے کیسے بنایا، ہیں دو مگر کمال ایک ہے۔ دو برابر کی وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں انی حدیث ثقلین، انی مانے میں، سرکار فرما رہے ہیں درستے کا دل ذرا برابر صلوات انی میں، رسول فرما رہے ہیں میں، بہت بڑا مقام ہے اس میں کا، جو اللہ کے کل اختیارات ظہور میں آ جائیں اسے میں کہتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں انی میں تارکن، چھوڑنے والا، چھوڑ کے جانا، چھوڑے جانا، جو بھی ترجمہ کریں مفہوم ایک ہے۔ کیا چھوڑے جا رہے ہیں سرکار دو عالم؟ کن میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ فیکم، تم میں، تم میں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے تم بھی رہیں گے اور جن کو چھوڑے ہوتے ہیں۔ رسول کی نسبت رسول یہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگی، کبھی بھی قوم والوں کی نسبتیں منقطع ہو سکے۔ صحابی کچھ عرصے تک ہوں گے پھر نہیں رہے، تابعی کچھ عرصے تک ہوں گے پھر نہیں، تبا تابعی کچھ ہوں گے پھر نہیں۔ جو نہیں ہوں گے وہ محتاج ہدایت ہے، جو ہمیشہ ہے وہ مالک ہدایت ہے۔ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب،
غور کی فرمائیں، جن کا وزن کتاب اللہ کے برابر ہو وہ آل ہوتی ہے۔ اب ان کا وزن کن کے برابر؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب کو نسبت دی رسول نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، اور دوسری اطرتی اہل بیت، اس پر میں نے بحث کی 2 دن پہلے کہ کتاب کو نسبت دی رسول نے اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی ہے، اطرت میری ہے، اطرت رسول کی، کتاب اللہ، تو پھر وارث ہی کتاب کے اطرت ہی ہوگی، کوئی دوسرا وارث نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، نہیں، جب کوئی دوسرے وارث ہی نہیں ہوگی، کون وارث ہوں گے؟ اطرتی اہل بیت۔ اگر کوئی نہ سمجھے ان کی اب یہ 2 ہے، ان 2 کو چھوڑ کے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، آج بھی میرا دل کرنے کی طرف ہے، پھر اس کا ہر کو ہوگا، فرمایا اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، میں کہتا ہوں رسول سارے جو صحابہ بیٹھے ہیں یہ اگر کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے، بیٹھے تو سارے میرے ماننے والے ہیں، پھر اگر کی گنجائش کہاں سے نکلی؟ غور نہیں فرما رہے، تو وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے، وہ فرما اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، تمسک رکھا فرق کیا مطلب ہوا؟ تمسک کے معنی میں نے عرض کیا مضبوطی سے دامن کو تھامنا، کئی معنی آ سکتے ہیں تمسک کے، مضبوطی سے دامن کو تھامنا یہ تمسک ہے۔ اچھا ایک لفظ اور بھی مجھے اچھی لگ رہی، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ پیچھے پیچھے چلنے سے سنت ختم، سنت پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، پیچھے نہیں چلا جاتا، نماز کا وزن ہی یہی ختم، سنت ہی آنی سکتی، ان کے پیچھے پیچھے، ان کے نقش قدم پر، ان کی تاثیر میں، ان کی پیروی میں جب تم چلو گے فَلَا تَزِلُّ بَعْدِي أَبَدًا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دنیا والوں خدا جانے کیوں ترجمے بدل دیے گئے، فَلَا تَزِلُّ بَعْدِي أَبَدًا، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب میں لاس کہتے ہیں گمراہی کہاں سے شروع ہوگی؟ ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، کل بھی رات میں نے کہا ان کی بیعت کرو، ان سے بیعت مانگو نہیں، جب بھی مانگو گے اسی کا نام گمراہی، جس نے پہل کی ہوگی وہ کتنا بڑا گمراہ ہے۔ آگے کر کے پھر بدل کے چاہو۔ اب یہ کیا ہوگا کہ ان کی پیروی کرنی، ان کی اتباع کرنی، ان دونوں کا وزن برابر۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج بھی اسی وزن ہی پہ بحث تھوڑی سی ذرا بنا کر صحابہ وزن کن میں آئے گا؟ کل میں نے عرض کیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میرا حبیب کوئی ان سے کہہ دو کیا ہم تمہیں خبر دیں جو عمل کے لحاظ سے گھاٹے میں، گھاٹا عمل کرو، لکھے عمل کرتے، ایک آدمی بیٹھے لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں؟ عمل کو، ٹھیک ہے۔ نازع الموازین القسط یوم القیامہ بھی میں نے کہا قیامت والے دن میزان انصاف قائم کیا جائے گا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، من کان مثقال حبۃ من خردل آتینا بہا، اگر تم خشخاش کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز لاؤ گے تو وہ بھی نام اعمال میں پاؤ گے، اسے ہم لے لیں گے، وہ وہی موجود ہوگا۔ پھر اللہ خود کہتا ہے اب بتاؤ
جو بہتر حساب کر کے کیسی خوشگی کیسی بات کرتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم ہی تمہارے حساب کرنے کے لیے ہم ہی تمہارے بہتر حساب کرنے والے ہم سے بہتر کوئی حساب نہیں کرے ایک لفظ پھر میں کل کی دہرائی پھر وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ قیامت والے دن وزن ہی حق کا سورہ آرام میں شامل وزن یومئذ الحق قیامت والے دن وزن حق کا ہوگا فمن ثقلت موازینہ جن کے موازین میزان وزنی ہوں گے اور وزنی تب ہوں گے جب اس میں یہ حق ہوگا تب ہوگا جب اس پہ کل والی آئے دہرانا مقصود نہیں صرف سمجھانا مقصود ہے بات آگے چلا دیا تو اس یومئذ الحق اس دن جو ہوگا حق کا وزن ہی حق اور کوئی حق نہیں اپنی صاحب کو میں کس پہ کون سے پہلو کئی پہلو سے خدا کا پہلو سے میں آگے اب میں کیا کروں گا جب یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ جن کے میزان وزنی ہوں گے اعلان ہو گیا جن کے میزان وزنی ہوں گے صرف نمازیں پڑھنا نہیں وزن والی نماز اٹھک بیٹھک نہیں عمل تو ہوں گے نا مگر وزنی ہوں آیت میں پڑھتے ہیں فمن ثقلت موازینہ جن کے میزان وزنی ہوں گے جن کے میزان عمل میں کیا ہوگا وزن ہوگا خدا کو ایسا کیا فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پہاڑ کتنا عمل لے کے آئے پہاڑ کتنا عمل نظر آئے لیکن اگر اس میں ولایت علی نہیں ہے تو خام کی مشقت بھی ہے اللہ کرے خوشی ہو جائے یہ جملہ میں ضرور کہوں گا جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب علی کو اللہ نے معیار اور کسوٹی بنا کے پرچم کی طرح کائنات کے سامنے آویزہ کر کے فرمایا یہ کسوٹی ہے کسوٹی سمجھتے یہی معیار ہے یہی میزان ہے اور کہنا ہے میزان قرآن سے بھی بتایا یہ میزان ہے اب جو بھی اسے جان پہچان کر مانے گا وہ مومن ہے گل ہو گیا صاف جو اسے جانے اور پہچان کے مانے گا سرکار کو شکر ہے یہ اپلائی کر رہی ہے ہمارے جانا بھی ہے یہ تھوڑا صلاحیتوں کے مطابق پہچانا ہم سارا نہیں پہچان سکتے علماء نے مثال دی ہے کہ سارا سمندر سوئی کے ناکے وہ نکے میں جمع نہیں ہو جاتا لیکن جتنی ناکہ ہے اتنی تو تربانی لے لیتا ہے ہمیں جتنی صلاحیت ہے اتنی تو معرفت لے لینا انہیں جانے اور پہچانے وہ مومن ہے دھیان کرنا پڑتی ہے جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے ناراض ہو گیا جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے ان کا انکار کرے وہ کافر ہے ان کو نظر انداز کرے وہ گمراہ ہے یہ بشارے کو عنوان دے کے جو ان کو نظر انداز کرے شادی نظر انداز کرے ان کی جی بیٹھے پیسے ہو جائے گی نظر اندازی کے بارے ہے وہ نظر ہی نہ ہو جو انداز کرے جو ان کو نظر انداز کرے وہ گمراہ ہے فرمایا جو ان کو ان کا مقام نہ دے یا کسی کو
دنیا میں ہی گمراہ ہو گئے. اچھی لفظ تھی خدا کی قسم، دل کرتا ہے روز پڑھا ہے. اللہ زینا یہی وہ لوگ ہیں زندہ ذات سے کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی. سائے ہو ان کی کوششیں فی الحیات دنیا جو انہوں نے دنیا میں کی ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی تھے جنہوں نے کوششیں گمراہی والی کی ہیں. اب جو بھی ہے اسی زمرے میں آئے گا. کیا کروں اس میں؟ تو وہ تو اسی زمرے میں آ جائے گا. جیسے بھی طرح زندہ سائے ہو فی الحیات دنیا، یہ انہوں نے دنیا میں کوشش کی. کوشش کیسے کی بنا؟ گمراہی تو ہوئی، کیسے ہوئی نہ تو رہے گا. ان کو نہ مان کہ علی نہ مانا چاہے کوئی اور مانا. کوشش ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے ہیں جو کچھ ہم نے کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے یہی تو اچھائی یہی ہے. اللہ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. یہی لوگ ہیں، یہی لوگ، خوش ہو جائیں میرے بھائی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب معلوم مسلمان تھے. انکار اور ان کی ملاقات کا بھی انکار کیا، رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا. بیان کریں گے کون رب ہوگا جس سے ملاقات ہو. ٹھیک ہے. فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، مجھے کسی صاحب نے فرمایا یہ حابت آپ نے کھولا نہیں. حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل کل کے کل حق ہو گئے. حق نہ ہے دست ہوا ہے آپ کو. دیکھیں گورنمنٹ اعلان کر دیا 5 روپے کا سکہ آج چلے گا کل ایکسپائر. بے شک تمہارے پاس رہے گا صحیح مگر ویلیویبل نہیں ہوگا. اب ان کے عمل تو ہیں ان کے پاس مگر ایکسپائر. نہ قیمت ہے نہ وزن ہے. فَلَا نُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت والے دن وزن ہی نہیں، ان کا وزن ہی نہیں کریں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، نہیں قائم کریں گے ان کے لیے وزنا یوم القیامہ. وزن قائم ہی نہیں کریں گے. وزن تو وہاں قائم کیا جاتا ہے جہاں ہو. ایسی لفظ ہے وزن بھی قائم نہیں. آپ نے بات تھوڑا سا آگے اب ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا. عمل تو ہے مگر وزن عمل میں کیا دی ہے نماز. تم پہلے میری بات سن. اچھا میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آرام کی میں کیا کہہ رہا ہوں. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منصورا. منصورا. وقدمنا الی ما عملوا من عمل. من یہ من عمل نکرا کل عمل جتنے چھوٹے بڑے من عمل نکے نکے عمل بھی چھوٹے چھوٹے عمل بھی قدمنا جب ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان میں غور کریں گے اور غور کر کے ان میں دیکھیں گے کہ ان میں ولایت علی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑی بادشاہی میں اچھا میں آپ کو پھر سنا کے آگے بڑھوں. خدا گواہ یہ جو
تو اسے ردی میں پھینک دیں۔ اچھا اور ردی تو میں ہوں گل کیجیے، گل جو ہمارے پاس اردو میں ہے یہ ردی، کیا کہ ردی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ردی کا کام کرتے ہیں۔ اچھی بات میں کیا کہوں، ہم نے بات کیا ہمارے پاس ایسی ہے نا۔ اب تک ہوا کہ قرآن کہنا ہے، اب میں بحث کروں چھوٹی سی خدا کے لیے، فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، عَمِلُوا جنہوں نے عمل کیے، قدمنا ہمارے سامنے ہماری توجہ میں آئے گی، ہماری نظر میں آئے گی، کوئی ہوگا جج جو ان مظلوم کو دیکھے ہمارے سامنے آئے، میں نے عمل اتنا سب یہ عمل کیوں، چھوٹا سا عمل بھی کرنا، کل عملوں کو ہم دیکھیں گے، اگر ان میں ولایت علی نہیں ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اسے پریشان غبار کی طرح عمل کو اڑا دیں گے۔ سیانی لوگ یہ عمل تو ہے من عمل کی لفظ دیا ہے قرآن، اس کا مقصد ہے کوئی طریقہ ہے، اسے عمل میں، عمل تو ایک طریقے کا نام ہے، طریقہ تو ہے لیکن طریقے میں فصل نہیں ہے، طریقہ ہے مگر وزن نہیں، ان غور نہیں فرما رہے، میں ساری گال کر رہے ہیں، طریقہ ہے مگر اس میں وہ وزن نہیں ہے، اس کو ہم کیا کر دیں گے، پریشان غبار کی طرح کر دیں گے۔ یعنی نماز جو ہے سب سے اہم ہماری عبادت ہے، وہ کیا ہو جائے گی، غبار۔ وہی یار سردیوں میں وضو بھی کیا، ساری رات لگے بھی رہے، سمجھ آ گئی میرا پتر ہے، وہ ایک جو ہے۔ اور ایک بات دیکھو میرے بھائیو، خدا واسطے ناراض نہیں ہونا، اپنے درمیان سے ایک بہت بڑے علم کلام کے مسئلے کے تحت میں ایک لفظ کہوں گا، اسی لیے علی نے فرمایا یہ نمازیں ہم اڑا دیں گے، چونکہ ان میں ولایت علی نہیں ہے، تبھی علی نے فرمایا لوگوں تمہاری نماز ہی میں ہوں۔ جناب علی نے فرمایا انا صلاۃ المومنین، اور سمجھ آ گئی، مومنین کی نماز ہی میں، مومنین کی نماز میں، مسلمین کی نہیں۔ مومنین کی نماز میں، ٹھیک ہے، یہ ان کا غور کرنا ہے، یہ لسانوں کو ہم نہیں دیں گے، صحیح کہاں نہیں دیں گے، ناراض نہ ہوگا، میں خادم قدموں کی خواہ، لیکن کہوں گا میں ضرور۔ اب یہ روز پر من تارک صلاۃ متعمدا فقط کفر، وہ نماز کو چھوڑنے سے کافر کیا ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ پہلے آپ بولیں نا، پھر میں کہوں گا، جتنی ضرورت ہوگا لگا، من تارک ترک کر، ترک انکار نہیں، انکار اور ہے، آگا جی ترک اور ہے، من تارک صلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز کو جو ترک کرے فقط کفر، کیا وہ کافر ہے؟ نماز کو جان بوجھ کے بھی نہ پڑھے گناہگار ہے۔ کافر ہو گئے پھر گھر کیوں جاتے ہو؟ اور میں کیا اور خدا اچھا دیر نہ سمجھ آنی ہے
جس کا نام ہے عمار دوہنی، یہ مومن عمار دوہنی اس وقت کا یہ قاضی تھے ابن ابی لیلہ، یہ جناب بھائی ابو حنیفہ جو تھے ان کے یہ شاگرد، پھر یہ قاضی بنا ابن ابی لیلہ، قاضی بنا۔ جب قاضی بنا تو عمار دوہنی کا ایک مقدمہ قاضی کے پاس چلا، وہ تو جانتا تھا ایک ہی شہر ہے کہ تمہارا مقدمہ جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ قاضی جو ہے قاضی کے پاس ہی مقدمہ آتا ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اب کیا کریں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہارا مقدمہ میرے پاس ہے، دیکھو میں تمہارے حق میں فیصلہ کر سکتا ہوں تمہارے حق میں۔ ہم یہیں سے پتہ لگ گیا ہے کہ قاضی نہیں، فیصلہ تو عادل کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہیں فرما ہے یہ کر سکتا ہوں تو گنجائش ہے نا بابا، کر سکتا ہوں تم، میں اس لیے نہیں کرتا کہ تم رافضی شیعہ رافضی، تم رافضی ہو، اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کے میرے ساتھ ہو جاؤ تو فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم رافضی ہو، ہمارے دوہنی سے کہا تم رافضی ہو، خدا گواہ ہے وہی چلا کے رونے لگ گئے، کہا اللہ کرے میں رافضی ہو جاؤں۔ سمجھو نا میرے پتر، دعا مانگنے لگا، اے اللہ مجھے رافضی بنا دے۔ رافضی سمجھتے ہیں نا؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں گا، یہ میرا اچھا یہ بھی ہم نسل سے ہیں، شاید سے مولوی سے کیا کرے مولوی بیچارہ، یہ کام کر۔ رافضی کے معنی ہیں جناب علی علیہ السلام کو بلا فاصل ماننے والا، بلا فاصل مانتے ہیں۔ بلا فاصل کا آپ سمجھ گئے یا میرے سونے میں بتاؤں کچھ باتیں سے اشارے سے جو کوئی بات ذرا میں اہم ہے اس کی۔ جب اس نے ابن ابی لیلہ نے کہا کہ تم رافضی ہو اس لیے میں تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کروں گا، رونے لگے، چلائے، اے مومن جو ہوتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ مجھے رافضی بنا، اے اللہ مجھے رافضی، بہت بڑا رافضی بنا، اے اللہ مجھے رافضی بنا۔ جج ہو کے بھی وہ قاضی ہو کے بھی گھبرا گیا، میں نے تو طاقت میں کہا یہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ ایک سے جو حق میں ہے پھر ہمیں آئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کا مقصد میں نے اس کے لیے جو لفظ کہی ہے درست نہیں ہے میرے لیے، اس نے کہا صحیح تم نے جو رافضی کا ہے آپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں رافضی لفظی ایسی ہے، میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے رافضی بنا دے۔ ابن ابی لیلہ قاضی ہو کے کہتا ہے اس کی حقیقت تجھے بتاؤ، کہتا ہے تمہیں معلوم ہے یہ رافضی کی لفظ کہی کس نے تھی؟ کس نے کہی؟ اب اسے بھی خبر نہیں، وہ کہے گا آپ بتائیں، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر بلائے تھے، ذرا غور فرمائے، جادوگروں کو بلایا تھا، فرعون نے بلایا تھا، بابل کے جادوگر گئے تھے نا، 70 جادوگر تھے، کئی روایت جیسے بھی ہے، ان کو بلا کے کہا کہ میرا ایک دشمن ہے، ان کو تم نے جادو کے ذریعے زیر کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے رسیاں یا جو چیزیں تھیں وہ ایسے رسیاں تھیں وہ پھینکی، جادو جو ہوتا ہے وہ رسیوں پہ نہیں ہوتا، سے جادو ہو گئے، چاہے کھانے میں جاؤ جادو ہو گئے، خدا نے مجھے جادو کر دیا، میں نے کہا اس کی نظر ہو گئی، میں نے کہا بھی نظر تو کل موت کی ہوتی ہے، کسی اور کے لیے اپنی بابا آپ کی پکڑ سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا، رسیاں پھینکی تو جادو جو ہوتا ہے نا،
रस्सियों पे नहीं होता। उस वक्त के जितने आदमी थे उन्होंने उनकी आंखों पे जादू किए। नजर ऐसे आ रही थी जैसे हरकत में है, और जो लकड़ी ने क्या हरकत कर दी, रस्सी ने क्या हरकत कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब आए ना, आसमान की तरफ देखे, चिल्ला उठे सारे। उन्होंने कहा फिरौन हमारा जादू जमीन पे चलता है, ऊपर नहीं चलता। ये जो मुकाबिल में आए ये ऊपर देख रहा है, यही हक लगता है। अभी देखने से पता लग गया, ऊपर देख रहा है। हमारा जादू तो जमीन तक, जादू पर भी जाता है, ऊपरी मंजिल में नहीं जाती जाती। जनाब ये हुआ, मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने ऊपर देखना शुरू किया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका, देखने से ही उनको यकीन हो गया था ये नबी है, ये हक सही। अब देखेंगे क्या फेंकता है। अब अभी जो बात तो सामने आई, जब इजहार के लिए असा फेंका और असा ने अजदहा बन के उन तमाम को एक सांस ली, तो सारी रस्सियां लकड़ियां उनके अंदर चली गई। इतना बड़ा उसका कद हो गया था, वो बाधा 70 गज का, उसका एक जबड़ा ऊपर था एक नीचे था, इतना बड़ा जबड़ा हो गया। उसने जो फिरौन की तरफ देखा, इसके दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, छल गए थे, इसका पखाना निकल गया। ये है हकीकत, मौजूदा यही है। दावे कैसे करते हैं, निकल जा गया। जो ये मंजर उन जादूगरों ने देखा, सारा कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, सारे के सारे किसमें चलेंगे? सजदे में चलेंगे। जब सजदे में चलेंगे, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मूसा को भी मान लिया, हारून को भी मान लिया, रब भी माना गया। जब माना गया, अब इसी फिरौन ने इन्हीं जादूगरों को बुलाया। जब जादूगर सामने आ गए, कहता बुलाया मैंने था, माने था उनको, और मैंने बुलाया, मुझे छोड़ के इनको मानते। जनाब अम्मार दोहनी ने कहा, उस वक्त फिरौन ने उनको कहा था, रफस्तुमूनी, तुमने मुझे छोड़ के मूसा को माना। राजी को होता है तो फिरौन को छोड़ के मूसा को समझ आइए मेरे भाई, क्या बात। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअ मंसूरा। अब जिनके अमल में विलायत अली अलैहिस्सलाम नहीं है, नहीं है। अमल में क्या होता है? अकीदा। अगर अकीदा ये नहीं, नाराज हो रहे हैं मेरे ख्याल आप, मैं जो ऐसा काफी ऐसा होता, उनके अमल क्या करते? हबाअ मंसूरा, कुरान का परेशान गुबार की तरह हम उन्हें हवा में उड़ाते, कोई पसंद नहीं होगा, कोई पसंद। अभी दूसरी आयत सूरह नूर में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम, जिन्होंने इनका इनकार किया, जो रसूल छोड़ के जा रहे। वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम, कई दफा आपने सुना नहीं से, आमालुहुम, उनके अमाल कैसे? कसराबिन बकीअत, एक चिटिया रेतला मैदान, रेतला और उसमें जब धूप पड़ती है ना तो वो चमकता है, और चमकते हुए नजर क्या आता है? पानी। या सब ज़मानो माआ, उसे प्यासा पानी गुमान करता है, पानी नहीं होता, प्यासे को पानी लगता है, हकीकत में वो पानी नहीं। हत्ता इज़ा जाआ, हत्ता इंतहाए गायब के लिए। अब जब भी ऐसे मरहले में वो आएगा, जब भी आएगा, जब भी आएगा, जब भी आएगा, हत्ता इज़ा जाअहू
جب بھی وہ وہاں آتا ہے لم یجد ہو شیئا، وہاں لا شے ہوتی، کسی شے کو وہ نہیں پاتا، پانی ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ کیا ہو گیا، نظر کیا رہا، پانی۔ جب وہ وہاں گیا شیئا ووجد اللہ عندہ، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب۔ وجد اللہ عندہ، جب وہ پیاسا وہاں پہنچا، اس نے کیا دیکھا، وہ تو پانی نہیں ہے، لا شے، پوری ریت ہے، پانی کے گمان میں گیا تھا، نکلی ریت، وہاں ریت، اور خدا کے واسطے فوجد اللہ عندہ، وہی اسے اپنے اللہ کو پایا، فوفاہ حسابہ، اللہ نے کہا تیرا حساب ہو گیا، تیرا حساب پورا ہو، فوفاہ پورا کر دیا ہو اس کا حساب، اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا، کہ چونکہ تیرے عمل میں ولایت علی نہیں ہے، تجھے نظر عمل آتا ہے، حقیقت میں وہ عمل ہی نہیں۔ فوجد اللہ عندہ، وہ اپنے پاس کس کو پا رہا، اللہ نے کہا میں نے تیرا حساب یہی کر دیا، آگے حساب ہوگا ہی نہیں، اس سے بات کہ اللہ اور کیا کہے، واللہ سریع الحساب، اللہ ایسو کا جلدی حساب کرتا ہے، تاکہ وہ یہی کا حساب ختم ہو جائے، کس کی وجہ سے، صرف ولایت علی نہیں، ختم ہو گیا، صحیح ختم ہو۔ اچھا اس لا شے کے بارے میں ایک واقعہ اگر آپ فرمائیں تو میں سناؤں گا۔ بادشاہ مصر روم نے کچھ سوالات بھیجے، ان میں ایک سوال یہ بھیجا گیا تھا ان کی طرف کہ ان کی طرف نہیں سب یہ جنگ صفین ہو رہی، جنگ صفین سے جب رکے میں ہو رہی تھی، اس نے ان کو بھیجا کہ یہ بتاؤ لا شے کسے کہتے ہیں، لا شے کی معنی کیا، اور کئی دفعہ سنے ہوئے آپ کے کئی دفعہ دہرائے گئے واقعہ، تو لا شے جب آئے تو یہ امیر معاویہ تھا اس وقت، ان کو یہ خط ہوا، میں نہیں آتا جو کسی لیے تو میں نہیں کہتا، میں نے بچ بچا کیا کہنا پڑ گیا، اس کے بعد جب خط گیا تو اس نے دیکھا انس بن مالک سارے جو تھے وہاں کہ بھئی کیا کہ ان کا آگے ترتیب میں سے میں نے کہا کیا دیکھو جناب علی علیہ السلام سارے جنگ صفین ہو رہی ہے، انہیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، گھوڑے جنگ میں گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑے تھے وہاں جنگ صفین میں، سرکار علی کو گھوڑوں کی ضرورت ہے، ایک آدمی کو اچھا گھوڑا سجا کے بھیجو، اور ان کو جب لے جائے گا تو جناب علی جو بھی یہاں سے جائے گا کبھی بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے، کبھی اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جب وہ سامنے آئے گا بلا لیں گے اور بلا کے پوچھے کہ بھئی ادھر کیوں آیا، کہتے ہیں گھوڑا کوئی بیچنے آیا، جناب علی کی تو ویسے ضرورت ہے، تو جناب علی فرمائیں گے قیمت کیا ہے، تو کہنا قیمت اس کی لاش ہے، اب اس سے کہنا وہی لاش ہے جو علی علیہ السلام دے دے وہ لے کے آ چلے یہاں بات چلے اور چل کے جب وہ قریب آئے نا وہیں سے میرے امام نے فرمایا حسن بیٹا وہ جو گھوڑا لے کے جا رہا ہے اسے بلا کے لے آؤ، یہ گھوڑے کو لینا ہے، یہ بیچنے کے لیے، جو ہی وہ آیا اس نے اسلام کیا، سرکار نے فرمایا گھوڑا بیچنا ہے، میں نے کہا قیمت کیا ہے، اچھا گھوڑا قیمتی، اس کے ذہن میں تھا کتنی قیمت ملے گی،
تو اس نے کہا اس کی قیمت لاش ہے. فرمایا نا لاش ہے. اس نے کہا تو جناب علی نے فرمایا حسن, اس نے کہا چادر آگے کرو, جب پنو آگے کرو. سرکار حسن سے کہا ریت کی ایک مٹھی بھر کے نا اس میں ڈال, ریت کی مٹھی بھر کے اس میں جو ڈالی, جناب علی نے فرمایا لو لاش میرے دل میں جاؤ. وہ گھوڑے کو دیکھتا ہے باغ لے لی ہے, وہ گھوڑے کو بھی دیکھتا ہے, مٹی کو ریت کو بھی دیکھتا ہے. جب وہاں گیا تو انتظار میں تھے, کیا کیا جناب علی؟ اس نے آگے رکھ دیا ریت کی ہے. وہ انہوں نے کہا چلا, وہ دلیل قرآن سے پوچھ کے آتے یہ لاش ہے. کہا تم نے کہا تھا تمہیں کہا ہی نہیں. ہائے غور نہیں فرمایا, یہ لیاقت علمی ہے. تم نے تو کہا ہی نہیں. کہنا ابھی جلدی ہے جناب علی وہ سامنے کھڑے ہیں. ان سے دلیل لاش ہے کہ یہ مٹی ہے, قرآن سے پوچھ گیا. بھاگتا ہوا وہ شخص آیا, جناب علی کیسا ہوا آ رہا ہے پوچھنے کے لیے, جو بھی آیا. ہاں صحیح وہ دلیل مانگ رہے. جناب علی نے یہی آیت پڑھی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب وہ پیاسا پانی کے پاس آتا ہے تو وہاں لاشیں ہوتی ہے. فرمایا جو بھی ہماری ولایت کا منکر ہے اس کا عمل لاشیں ہے. اچھی بات, شکر ہے, شکر ہے, اچھی بات. جناب اگلی کا سراب ایکا کس کی ہوتی ہے تشبیہ مثال. کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. ایک آیت مکمل ہو کے دوسری تشبیہ اللہ نے شروع کی. ان کی مثال دے کے عملوں میں ولایت علی نہیں ہوتی. ان غور سنائے قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت پر 58واں پارہ سورہ نور. نور یہ وہاں نہ ہو دونوں تشبیہات اس کٹھے. پہلی آیت اگلی دوسری آیت. دوسری دیکھو او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها من بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. میں نے آیت پڑھی مدت بعد آتا ہے میں سنا دوں. اچھا میں نہیں سنا دیکھ رہا ہوں سارا کام بولی دے آیا. آپ کا ظلمات نے خدا ماسے میرے ہاتھ مار غور سے سماعت فرما. آپ کا ظلمات ان کے یہ اعمال تاریکی کی مانند ہے. ظلمات ظلمت کی جمع ظلمات لاکھ کے پیش ظلمات ہے. ٹھیک ہے. اور کا ظلمات اور ان کے اعمال کیا ہے؟ ظلمات کی مان. ظلمات مانے گہرے اندھیرے. فی اور وہ ظلمات کہاں ہے؟ اے اور فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھ لیتے, پہلے دیکھ لے میرے پتر دیکھ. میرا خیال ہے شاید کسی نے اسی طرح بیان کیا ہو جیسے میں آج بیان کر رہا ہوں. دیکھیں آپ بھی مجالس کے لوگ ہیں اور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کا ظلمات فی بحر لجی, ایسے سمندر میں ظلمات اندھیرے. لج کہتے ہیں گہرے سمندر. اور دیکھیں سمندروں کی گہرائی کتنی ہے. واہ حساب تے ہے اسے 35,400 فٹ. دیکھیں جہاز بھی اسی حوالے سے اوپر اٹھتا ہے تاکہ بیلنس برابر رہے.
کو میں نوٹ کرتا رہتا ہوں وہاں بھی بیٹھ کے دال میں بھی کتنی چیزیں نوٹ کیا میں. اتنی گہرائی ہے سمندر کی، اس سمندر کی تہ میں ظلمات کی مانند اندھیرے کی مانند ہے، جو گہرے سمندر میں اتنی گہرائی میں سمندر. پھر اللہ کا مثال دیتا ہے موجوں من فوقہ، موجوں من فوقہ، اس اندھیرے پر، اس ظلمت پر وہاں ایک پانی کی موجیں آ رہی ہیں، موج در موج، موج در موج. اندھیرا پہلے ہے، پھر پانی کے اوپر موجیں اور اندھیرا ڈال رہی ہیں، اور موج من فوقہ، موج من فوقہ، اوپر ایک دوسرے کے اوپر لہریں، موج لہریں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اسی پر موج اندھیرے میں اور اندھیرا ہو رہا ہے. موج من فوقہ، موج من فوقہ ہی سحاب، سحاب کے معنی اوپر بادلوں کا گہرا سایہ ہے، بادلوں نے بھی اندھیرا کیا ہوا ہے. اور نہیں فرق، ایک تو سمندر کی گہرائی کی وجہ سے اندھیرا ہے، اندھیرے کی مانند ہے. حقیقت سنا ہے گہرائی میں بھی وہ بھی وہ شاید جیسے ظلمت اندھیرا ہوتا ہے، نیچے اندھیرا ہے نا، بھی جو لائٹس وغیرہ لے کے جو جاتے ہیں ہوتا وہ لے کے جاتے ہیں تو اندھیرا، پھر وہ گہرائی کا اندھیرا، پھر موجوں کا اندھیرا، پھر بادل کا اندھیرا، پھر ظلمات واضح میں ہر وقت ظلمات وہاں تاری رہتی ہیں. یعنی وہ تاریکی کبھی نمایاں ہی نہیں ہوتی، اس تاریکی میں کبھی نور ہی نہیں آتا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا واسطے سے. اس تاریکی میں تاریکی ہی تاریکی ہے، وہاں تو کوئی شخص بچائے. خود مثال دیا گا ایسا اخراج یدہ، جو وہاں کھڑا ہو آدمی، مثال کے طور پر اخراج یدہ، کہ وہ اپنا ہاتھ نکالے، ایک نہیں کر دیتے لم یکد یراہ، قریب بھی لے جائے تو ہاتھ نظر نہ آئے. میری مثال سمجھی نہیں؟ لم یکد کے معنی قریب، کو کا معنی کالا میں ہوتا ہے، قریب ہے. لم یکد یراہ، قریب بھی ہاتھ کو دیکھے، ہاتھ کو قریب بھی لے جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا. وہ تو ہاتھ اتنا قریب ہو نظر نہیں آتا، تو گہرائی کے سمندر کی طرف ان کے اعمال ہوں وہ تو نظر ہی نہیں آئے کہ ان کے اعمال ہیں کیا. میں صحیح کیا کہہ رہا ہوں؟ اذا اخراج یدہ، یدہ میں نے ہاتھ، اور کوئی جیسے نہیں کیا نا، جو عمل نہیں کرنے ممکن ولایت علی ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ کرے گا وہاں کرے گا وہاں گہرائی میں ہاتھ نظر نہیں آتا. صحیح ہاتھ جو اتنی قریب ہے، وہ جو اتنی 20,000 کی فٹ کی بلندی پہ وہ گہرائی میں ہے. پانی کی گہرائی الگ ہے، اندھیرا الگ ہے، موجوں کا الگ ہے، بادلوں کا الگ ہے، پھر ظلمات کا الگ ہے. جسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا ان کے نامہ اعمال کیا نظر آئے؟ یعنی نامہ اعمال نظر ہی کچھ نہیں آئیں گے. رتی کی ٹوکری سمجھ آئیے رتی کی. سمجھ آگی میرے بھائی، جن کا عمل ولایت علی کے بغیر بہت ظلمات ہی ظلمات، ظلمات ہی ظلمات. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی آیت کیا کہتے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. پر جس کو اللہ یہ نور ولایت علی نہ عطا کرے، اس کے لیے کوئی دوسرا نور ہے. صحیح
کے لیے اللہ نور نہ بنائے. تو پھر ولایت علی کسبی نہیں واقعی ہے. یہ نور ولایت علی کون عطا کرتا ہے؟ نور ولایت علی لو تاکہ چہرہ بھی روشن رہے, قلب بھی منور رہے, نام اعمال بھی روشن رہے. یاری انت وسیلتک هم الفائزون. جب یہی نور ہوگا پھر وہاں نار نہیں ہوگی. جب یہ نور ولایت علیہ السلام ہوگا, آگ نہیں جلائے جلائے گی. وہ آگ کا کام کیا ہے بابا؟ جلانا. جلانا تو اس کا کیا ہے؟ امر ہے. یہ آگ خلق ہے, جلانا امر ہے. نہیں کیا اچھا یہ ہم سال کا ناک دیر پر دسا. پانی خلق ہے, کیسے ہو جاتا ہے؟ لطافت امر ہے. سورج خلق ہے, رفتار امر ہے. غلط میں ہم کیا چھوڑیے گی؟ سورج خلق ہے, رفتار امر ہے. جو اس رفتار کو پلٹا دے اسے ولی الامر کہتے ہیں. خوشخبری بھی تو سنائے نا. پانی خلق ہے, لطافت امر ہے. دریائے نیل بہ رہا ہے, جناب موسیٰ کے کھڑے ہوئے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حکم عصا مارو, عصا ایک مارا, راستے 12 بن گئے. پانی میں راستے بن گئے. دریائے نیل کبھی بھی خشک نہیں ہوا. اس دن جب ان کے گھوڑے چل رہے تھے, ریت اڑ رہی. پہلی دفعہ پیچھے فرعون آ گیا. فرعون پیچھے آ گیا. اس نے کہا یہ سارے میں نے بنائے. سارے ان کے گھوڑے سمیت وہ بھی داخل ہو گئے. جناب موسیٰ کا آخری آدمی نکل رہا تھا, فرعون کا آخری داخل ہو رہا تھا. وہ سارے بچ گئے, یہ سارے غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ کوئی نیک بھی ہوں گے. جناب موسیٰ ہی تو معصوم تھے, باقی تو سارے غیر معصوم. وہ سارے بچ کیوں گئے؟ معلوم ہوتا ہے دار و مدار بچنے کا امام پر ہوتا. اگر امام ناچی ہے وہاں بھی آواز آئے گی. کوئی تو آواز سنو ہے. اب جناب کتنے راستے بن گئے؟ 12 قبیلے نجات پا گئے. کئی دفعہ دہرائی آپ خوش ہو رہے اور خوش ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا, 12 راستے بن گئے. کتنے قبیلے تھے؟ 12. سارے کے سارے نجات پا گئے. آگئے یا نہیں؟ یہ کام کرنی, میں دہرائی ہوئی بات کرنی, کئی دفعہ دہرائی یا نہیں. اگر جناب موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتے ہیں, کیا 12 امام ایک فرقے کو نجات نہیں دلا؟ خوش ہو رہا ہوگا رہا. حلب سے لے کر حمص تک 465 میل جناب سکینہ پانی مانگتی ہے. سیدہ اس قبول فرمائے. میرے باپ فرما دیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشوں پہ رو. کہاں 4 سال کی سکینہ اور کہاں اونٹوں کا سفر. تو بیمان آتشان میں بہت پیاسی. اللہ
सलाम आप फरमाती, बेटा अगर पानी होता तो मैं न रोकती, दे देती। सारी राह पर बीवी सकीना पानी मांगती रही। इन्होंने काफिला पहुंचा दिया। हुमस में जब पहुंचे, इन्होंने शामियाने लगा के घोड़ों को, ऊंटों को शामियाने के नीचे बांधा। ज़हरा की बेटियां धूप में बिठा। अल्लाह अकबर। शिबिर ने गजब ये किया, खुद पानी पिलाना शुरू किया। छाट ले लेके जब पानी पिला रहा, जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा अगर इजाजत दे तो मैं पानी मांग लूं। फरमाया ये शकील कल्ब है, देगा नहीं। बाबा ने हुज्जत तमाम के लिए मांगा था, मांग ले। बीवी सकीना पाक आई, आके जुमला कहा, शिबिर में बहुत प्यासी हूँ, अगर रोना आए तो खुदा के लिए रोकना नहीं। शिबिर में बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे दे, मगर पहले पानी पिला दे अगर बच जाए। ये थी आले मोहम्मद की बेकसी। अल्लाह अगर बच जाए तो थोड़ा सा पानी मुझे दे दे। इस मलूम ने कहा, खामोश हो गया। जनाब सकीना कुछ चली पीछे, रोक के बैठ गई। जब ये पानी पिला के वापस आया, जनाब सकीना ने देखा मस्कीज़े में पानी आए। उठ के खड़ी हो के शिविर पानी भी बच गया है और मैं भी प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे। इसने मस्कीज़े का दहाना खोला। हाय हाय हाय। सकीना ने कासा आगे रखी, मसाल पहाड़ है मसाल का। इस मलूम ने सारा पानी जमीन पे गिरा। जनाब सकीना के कासे में नहीं डाला। जनाब सकीना ने अपने आप को उसी पानी पे गिरा के कहा, चचा अब्बास मुझे अब भी पानी नहीं मिला, मैं अब भी प्यासी। बस बात हुई है हलफ की। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मसाइल के हुक्म में नजर, मसाइल ज्यादा पड़े। हलफ के करीब एक जब बारमक से ज़हरा की बेटियों का पता लग गया कि आले रसूल कैदी बना के ले जाए गए, तो शिबिर वहां से निकल के चल दी। शहर हलफ नहीं गया क्योंकि वहाँ मुसलमान और काफी साबिक नाम है। ये सीधा 4 मील के फासले पर एक राहिब का दैर है, जिस पत्थर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे पाक रखा गया था और खून आज भी लगा हुआ। सीधा उस राहिब के पास आया। राहिब को बताया कि मेरे पास कुछ कैदी है। नहीं बताया कैदी कौन है, और कुछ सर है, 2 कमरे दे दो, फौज बाहर रहेगी। एक कमरे में बीबियां बिठा दी गई, एक कमरे में सर रख दिए गए और बाकी सारे बाहर। ये राहिब कहता है जब मैं आधी रात को अपने दैर की छत पे इबादत के लिए गया, कहूँ जुमला, ये रो के कहता मैंने देखा आसमान से एक नूर अल्लाह सही नाम से कबूल फरमाए, तैयारी फरमाया अल्लाह अकबर, और आके इसके दैर में चला जाता है, फिर आसमान की तरफ जाता है। जब बार बार इसने देखा तो नीचे आया, क्या देखा, जिस कमरे में सर रखे हैं वो नूर वहां आ रहा है। आगे गया तो ताला लगा हुआ था, इसने कान लगाए तो अंदर बीबियों के रोने की बीबियों की रोने की आवाज आ रही थी। जल्दी शिविर के पास गया। शिविर सरदार का सर मुझे दे दे, जो कीमत ले ली। इसने यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे पाक लेकर इसी पत्थर पे रख के सजदे में चला गया। कहता है राह शहीद है, राह खुदा, खुदा के लिए बता दूं कौन मन अंता व मसरूम, तेरा क्या नाम है, तू कौन, कहाँ का रहने वाला। तब ऐसे वास्ता दिया, कटे गले से आवाज आई, राहे अनामनो मक्का का व मीना, मैं मक्का और मीना का बेटा। अनामनो समजमा व सफा, मैं समजमा और सफा का बेटा। इसने कहा नहीं, मुझे पूरी तरह समझा के फरमाया आप कौन है। जब ये कहा था इमाम ने अरबी में लफ्ज कहे, राहिब अनल मकतूलो अंतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बा किया। फिर आवाज आई अनल मकतूलो उरियान, मैं वो मकतूल हूँ जिसका लिबास उतार दिया। फिर आवाज आई अनल मकतूलो सहकान, मैं वो मकतूल हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़े। उस वक्त ये घबरा के कहता कोई बचाने वाला नहीं था, आप हैं कौन। आवाज आई अनल हुसैन। जब पता लगा कि इमाम हुसैन है, 82 मुसलमान वहां मौजूद मुसलमान
پہاڑیوں سے ہم گزر جائیں جہاں اونٹ دوڑائے گئے اور اسی جگہ سکینہ اونٹ سے گری. بہت بڑا وسائل ہے خدا. پاک سکینہ اجر کو بدل سیدہ کو قبول فرمائے. بس سکینہ پاک کا گرنا تھا, امام کا نیزہ زمین میں چلا گیا. جناب سجاد رکے اور تلاش کے لیے نکلے. جب جناب زینب کے قریب سے گزرے, بعد بی بی نے کہا سجاد کیوں رکے ہوئے ہو؟ فرمایا سکینہ گر گئی ہے, بابا رکے ہوئے ہیں, میں تلاش کے لیے جا رہی ہوں. یہاں علماء نے لکھا ہے جناب زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا. بہت بڑا مسائل ہے. اپنے آپ کو گرا دیا. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول. اپنے آپ کو گرا کے اٹھی اور اٹھ کے تلاش میں کہا آئینہ آئینہ سکینہ. کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں ایک مزدور ہے بھٹکا پہنے ہوئے, سکینہ کو اٹھایا ہوا. اب جو قریب رہی نا سکینہ کو لے کے پوچھا سکینہ چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا اس بی بی نے مجھے زمین تک جانے نہیں دی, پہلے اٹھا لیا. اب جناب زینب نے کہا بی بی تیرا بہت بہت شکریہ, تو نے یتیمہ پہ احسان کیا ہے, اس کا اجر ہم قیامت میں دیں گے. بس یہ کہنا تھا. اور بی بی نے نقاب کو الیٹ کے فرمایا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں, میں غیر عورت نہیں, تیری ماں زہرا, میں جنت البقیع میں نہیں. تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ شام تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے اتمام کیا گیا ہے. نزول مقبول فرما, جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا کرو. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین یہاں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم.